بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ غزہ پہ قبضے کا عیسائیوں اور یہودیوں کا حتمی منصوبہ سامنے آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہفتہ قبل یہ منصوبہ پیش کیا تھا کہ غزہ کی پٹی خالی کر دی جائے، غزہ کے رہائشی اردن اور مصر چلے جائیں، اس کے بعد غزہ سے ملبہ اٹھایا جائے جسے اٹھانے میں کئی برس درکار ہوں گے، پھر تعمیر نو کی جائے۔ اب صدر ٹرمپ نے اس امریکی اور اسرائیلی منصوبے کا انکشاف کیا ہے کہ فلسطینی آبادی کو منتقل کرنے کے بعد غزہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، طویل عرصے کے لیے امریکہ ہی اس کا کنٹرول سنبھالے۔ ساتھ ہی امریکی صدر نے سبز باغ دکھائے کہ غزہ میں نئے شہر بسائے جائیں گے، ہم غزہ کو ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں دیں گے، فلسطینیوں کے لیے منصوبے کے تحت مصر اور اردن کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مشرق وسطی کے دیگر رہنماؤں سے بات ہوئی، انہوں نے فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنے کا منصوبہ پسند کیا ہے۔ اپنے منصوبے کے بعد غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، اس پر دجال یاد آ جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق جو ایک ہاتھ سے آگ پھینکے گا اور دوسرے ہاتھ سے روٹی، ایک طرف غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، دوسری طرف ملازمتوں اور ترقی کا وعدہ۔ کہہ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ رہے ہیں کہ غزہ پر طویل عرصے کے لیے امریکی قبضہ ہوگا، لیکن در حقیقت طویل عرصے سے مراد یہی ہے کہ فلسطینی اب غزہ کو بھول کر اپنی سرزمین کو چھوڑ کر نکل جائیں یہاں سے۔ اسرائیل نے خود بدو کے اونٹ کی طرح پہلے گردن خیمے میں گھسائی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بدو باہر اور اونٹ اندر۔ اسرائیل یعنی یہودیوں کے ڈسے ہوئے فلسطینی اب امریکی وعدے پر کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ انہیں واپس آنے کی اجازت دیں گے، اور وہ بھی اس امریکہ کی جو خود گولہ بارود اسرائیل کو فراہم کرتا ہے کہ فلسطینیوں پر برساتا رہے۔ حماس کے ساتھ جنگ کے دوران جس طرح غزہ کی عمارتیں بنیادوں تک زمین بوس کی گئیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ سمیت عالمی برادری اسرائیل سے یہ سوال کرتی کہ تقریباً تمام عمارتوں کو گرا دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا جنگ ایسے لڑی جاتی ہے؟ حماس نے کہا ہے کہ غزہ پر قبضے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان مذاق خیز اور غیر معقول ہے۔ اس قسم کے غیر مناسب خیالات خطے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جلد دیگر عرب ریاستیں ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائیں گی۔ سعودی عرب تو بس شامل ہونے ہی کو تھا کہ حماس نے 7 اکتوبر کا حملہ کر کے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا تھا۔ حماس نے یہ حملہ کیا بھی اسی لیے تھا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جیسے ممالک یا تو اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے تھے یا سعودی عرب کی طرح تسلیم کرنے کے قریب تھے۔ ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ ابراہیم اکارڈ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں پیغمبر مانتے ہیں، چنانچہ اس ناطے سے آپس میں دوستی کی جائے۔ اب یہ کیسا ابراہیم اکارڈ ہے جس میں غزہ کے مسلمان تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں، دوسری طرف اسرائیل، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک ایک ساتھ رقص کرتے پائے جائیں؟ یہ کیسا ابراہیم کارڈ ہے جس میں فلسطینیوں کو تو قتل عام سے گزارا جاتا رہے، ان کا علاقہ ان سے چھین لیا جائے، اور دوسری طرف سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے یہودیوں اور امریکہ کے عیسائیوں کا ابراہیم کارڈ ہو جائے؟ مسلمان تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صدقے دل سے پیغمبر مانتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پیغمبر ماننے سے انکار کیا، اور یہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں سولی چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ دنیا میں یا تو مسلمان، یہودی اور عیسائی ہیں، یا بت پرست ہیں بھارت کی طرح، یا ملحد ہیں روس اور چین کی طرح، اور ان کی آپس میں جنگیں اسی طرح ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ ابھی پچھلے دنوں اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا تھا جس میں بہت سے عرب ممالک شامل تھے۔ جو بات انہوں نے کھل کر نہیں کی وہ یہ ہے کہ سعودی عرب، بالخصوص مدینہ منورہ بھی اسرائیل میں شامل ہے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ ابھی تو وہ کھل کر یہ بات نہیں کر رہے، سعودی عرب کو بہلا رہے ہیں ابراہیم اکارڈ کے نام پر، اور سعودی عرب کا یکایک اپنا مذہبی لبادہ پھینک کر لبرل ہو جانا، ڈانس کلب کھلنا اور شکیرہ جیسی تقریباً بے لباس سنگرز کا پرفارم کرنا۔ یہ لوگ دراصل اندر سے مذہبی تھے ہی نہیں، انہیں کوئی درد نہیں ہے فلسطین کا،
لیکن عرب ضرور اندر سے لادین ہو گئے ہیں، یہودی لادین نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ ان کو جو رزسٹ کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں، وہ حماس اور فلسطینی کر رہے ہیں، ایک حدیث کے مطابق جو کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ یہودیوں کے بارے میں اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو انہی خصوصیات کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ضد کیا اور اتنے سوالات کیے کہ کئی حلال چیزیں اپنے سوالات کی وجہ سے خود پر حرام کروا لی۔ جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تب بھی اس وقت یہی کچھ کیا، کون سا رنگ ہوگا، کتنی جسامت ہوگی، یہ سب سوالات کرتے رہے۔ من و سلوہ اترتا تھا، اس سے بھی خود کوشش کر کے محروم ہوئے۔ یہ سب پڑھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ ایسی بھی قوم ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ اگر اسرائیل کے حالات دیکھیں، خصوصاً حالیہ جنگ میں، جس میں بچوں اور عورتوں کو بے دریغ قتل کر کے انہوں نے پوری دنیا کی نفرت مول لی، کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی ملک ہے جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دے؟ لیکن یہ صرف خام خیالی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ اپنے اس منصوبے پر وہ عمل درآمد کروا لیں گے۔ خدا نے اس دنیا کو اسرائیل یا امریکہ کے سپرد نہیں کر دیا۔ آخر کوئی تو مجبوری تھی جس میں اسرائیل حماس کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر مجبور ہوا، اسے ختم نہیں کر سکا۔ دنیا میں اگر سب کچھ امریکہ کی مرضی سے ہوتا تو حماس ختم ہو جاتی، افغانستان میں وہ طالبان کو ختم کر لیتے، امریکہ ایران میں امام خمینی کا انقلاب روک لیتا، فلسطینیوں نے اگر ملک بدری ہونا تھا تو 15 ماہ کی یہ جنگ لڑی جاتی۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ انہیں ملازمتیں ملیں گی، دوسری طرف انہیں کہا جا رہا ہے کہ اردن اور مصر چلے جائیں۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ پر امریکی قبضے کے منصوبے میں سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ غزہ پر اگر امریکہ کا قبضہ اتنا ہی آسان ہوتا تو اسرائیل نہ قبضہ کر لیتا۔ جب تک 22 لاکھ فلسطینی خود نہیں چلے جاتے، امریکہ یا اور اسرائیل کیسے غزہ پر قبضہ کر سکتے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ غزہ بڑی شاندار جگہ ہے، یہاں سمندر لگتا ہے، ساحل عمدہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایک کاروباری آدمی ہے، اس لیے وہ غزہ کو کاروباری لحاظ سے دیکھ رہا ہے۔ جہاں اس نے ایک نیا وینچر کرنا ہو، وہاں پہ فلک بوس عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں ہم نے حماس کے خاتمے کو یقینی بنانے کے طریقے پر تبادلہ خیال کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے سارے بم گرا کر وہ حماس کو ختم نہیں کر سکے۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ غزہ پر ایٹم بم گرا دیا جائے، اس کے علاوہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا گیا ہے۔ اس سے آگے اب کچھ بھی نہیں رہ گئے۔ جب آپ ایک شخص کے ساتھ سب کچھ کر گزرتے ہیں تو آپ مزید اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طرح پاکستان میں عمران خان کے ساتھ سب کچھ کر لیا گیا ہے اور اب بندوقوں والے حیران بیٹھے ہیں کہ مزید کیا کریں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ۔ مجھے یقین ہے کہ اب ایک بار پھر جماعت اسلامی میدان میں اترے گی اور عمران خان سے مطالبہ کرے گی کہ ٹرمپ اور امریکہ کی مذمت کرے، اور عمران خان کو ایسا کر دینا چاہیے۔ عمران خان کی پاکستان میں فتح امریکی حمایت پر منحصر نہیں۔ آخری تجزیے میں لوکل ریالٹیز یا زمینی حقائق سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ عمران خان باہر نکلیں گے اور پاکستانی عوام کی حمایت سے باہر نکلیں گے۔